بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ حلال کمائی۔ کسی زمانے میں ہندوستان پر ایک انتہائی نیک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام ناصر الدین تھا۔ وہ ایماندار، سادہ، نیک دل اور رحم دل انسان تھا۔ وہ چاہتا تو بڑی ٹھاٹ بات کے ساتھ رہ سکتا تھا، لیکن اس نے کبھی شاہی خزانے کا ایک پیسہ بھی اپنے اور اپنے خاندان پر خرچ نہیں کیا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ یہ شاہی خزانہ عوام کا پیسہ ہے، مجھے اس میں سے خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں لینا چاہیے، یہ عوام کی امانت ہے۔ ناصر الدین بڑا محنتی بادشاہ تھا۔ وہ اعلیٰ درجے کا خوش نویس تھا۔ وہ قرآن پاک کی کتابت کرتا اور اس کی آمدنی سے اپنا گزارا کرتا تھا۔ اس کی ملکہ بھی گھر کا سارا کام کاج خود کرتی تھی۔ اس کے پاس کوئی خادمہ نہیں تھی۔ وہ خود ہی گھر کی صفائی کرتی، کھانا پکاتی تھی اور کپڑے سیتی تھی۔ غرض گھر کا جو بھی کام ہوتا تھا وہ خود ہی کرتی تھی۔ ایک دن روٹی پکاتے پکاتے اس کا ہاتھ جل گیا۔ جب بادشاہ واپس آیا تو ملکہ نے عرض کیا، آپ مجھے ایک خادمہ کی اجازت دیجیے جو گھر کے کام کاج میں میری مدد کرے۔ بادشاہ نے ملکہ کی بات بڑے غور سے سنی اور ہاتھ کے جلنے پر افسوس کا اظہار بھی کیا۔ پھر کہا، بیگم، تم یہ جانتی ہو کہ میں شاہی خزانے سے ایک پائی بھی نہیں لے سکتا، اس لیے کہ یہ عوام کا پیسہ ہے، یہ عوام کی امانت ہے۔ میری اتنی زیادہ آمدنی نہیں کہ میں خادمہ رکھ سکوں۔ میری آمدنی میرے ہاتھ کی کمائی پر موقوف ہے۔ تم جانتی ہو قرآن مجید کی کتابت میں سے اتنی آمدنی نہیں ہوتی ہے کہ اپنا اور تمہارا پیٹ پال سکوں۔ اس قلیل آمدنی میں ایک خادمہ رکھنے کی گنجائش نہیں۔ اگرچہ میں بادشاہ ہوں لیکن حقیقت میں ایک غریب آدمی ہوں۔ سلطنت کا پیسہ، خزانہ، پبلک عوام کی ملکیت ہے، اسے عوام کی بھلائی کے لیے خرچ کرنا چاہیے، اس کو پبلک کی بھلائی کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ اگر آج میں اس خزانے سے کچھ لے لوں تو کل خدا کو کیا جواب دوں گا؟ حلال کی کمائی پر صبر و شکر کرو، خدا تمہیں اس کا اجر دے گا۔ ملکہ بھی بے حد نیک اور صبر اور شکر کرنے والی تھی۔ اس نے خود ہی پھر گھر کا کام کاج کرنا شروع کر دیا اور پھر زندگی بھر بادشاہ کو اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ جو ہمیں حلال کی کمائی پہ گزارا کرنا چاہیے، اور یہ جو بھی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہمیں ملی ہے اس کو ہمیں صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔